بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر چکی ہے کہ جو بات بخاری اور مسلم میں ہوگی وہ مانیں گے، اس کے علاوہ ہم بات نہیں مانیں گے۔ حالات چونکہ وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہم بات کریں، روایت پیش کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ ایسا کریں کہ بخاری مسلم سے دکھا دیں تو ہم مان لیں گے۔ اچھا، میرا سب سے پہلے سادہ سا ان لوگوں سے سوال ہے جو مرزا کے بڑے فین ہیں، بڑے اسے چاہتے ہیں، کہ کیا حدیث کی کسی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو بات بخاری مسلم میں ہو وہ ماننا، اس کے علاوہ نہ ماننا؟ تو پھر کہتے ہیں جی نہیں، چونکہ یہ جو 6 کتابیں ہیں سیاستہ کی، چونکہ اس پہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اسے جو ہے وہ بالکل صحیح مانتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ محدثین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو محدثین ہیں وہ تو آپ کے نزدیک بابے ہیں، کسی مکتبہ فکر کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو محدثین ہیں وہ تو آپ کے نزدیک بابے ہیں، تو آپ اور قرآن اور سنت کو مانتے ہیں۔ تو کیا قرآن کی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو بات بخاری میں ہو، جو بات مسلم میں، وہ ماننا، اس کے علاوہ کوئی نہ ماننا؟ حالانکہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتنی حدیث کو جمع کیا؟ 7000 حدیثیں لکھی۔ حالانکہ یہ مقدمہ ابن صلاح میں امام بخاری کا یہ قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں صحیح سند کے اعتبار سے مجھے 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، لیکن بخاری میں کتنی لکھی؟ 7000۔ اب سوال یہ ہے کہ جو 93,000 امام بخاری کو صحیح سند کے ساتھ یاد تھی، جو انہوں نے بخاری میں درج نہیں کی، اسے آپ نے ماننا یا نہیں ماننا ہے؟ اور اسی میں ہی مقدمہ ابن صلاح کے اندر ہی امام مسلم کا بھی قول نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر صحیح حدیث کو اپنی مسلم میں درج نہیں کیا، بلکہ میں نے ان حدیث کو اپنی صحیح مسلم میں جمع کیا جن میں میرے 4 استادوں کا اتفاق تھا۔ ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل بھی ہیں، جن کی ایک کتاب مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس میں انہوں نے 30,000 حدیث کو جمع کیا۔ یہ امام صاحب کی کتاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے سائن کے بغیر، جن کی دستخط کے بغیر، جن کی ویریفیکیشن کے بغیر امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی نہیں لکھتے، انہوں نے جو 30,000 حدیثیں لکھی اسے آپ نے ماننا یا نہیں ماننا ہے؟ ہم یہاں سے حدیث پیش کریں تو کہتے ہیں اے نے تواڈے بابے نے سانو بخاری جو دکھاؤ، پھر یہ کہہ دیتے ہیں یہ تمہارے بابے ہیں، اور حضور کا سایہ یہاں سے ثابت کرتے ہیں مسند سے، مسند امام احمد سے، جب حضور کا سایہ، تو پھر یہ روایت پیش کرتے ہیں اس کتاب سے۔ اور جب ہم حضرت ابو ایوب انصاری والی روایت پیش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے، اپنے رخسار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ رکھ دیا، اپنے چہرے کو حضور کی قبر میں رکھ دیا، حضور کی قبر کو بوسہ دیا، سانو کہتے ہیں اے تے تواڈے بابے نے سانو بخاری جو بخاؤ۔ قرآن میں ہے کہ یہودی اسی طرح کرتے تھے، جو بات اپنے مطلب کی ہوتی وہ جہاں سے مرضی اٹھا لیتے، اور جس بات کو انہوں نے نہ مانا ہوتا اس رات میں اس کے انکار کرتے، اسی دے یہ مانتے ہی نہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں کے اندر 9,800 روایات کو جمع کیا، لیکن اس میں سے کچھ حدیث انہوں نے نکالی جس کا نام انہوں نے رکھا السنن المجتبیٰ، جسے نسائی شریف کہتے ہیں۔ یہ کتاب، یہ سیاستہ میں یہ کتاب موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو امام صاحب نے باقی 9,800 کے قریب روایات ہیں، اسے آپ نے ماننا یا نہیں ماننا، یا وہ بھی پھر ہمارے بابوں کے کھاتے میں ڈال دینی ہے؟ اس لیے خدا را جو صحیح دین ہے اسے سمجھے۔ ایک بندے کے پیچھے لگ کے، جس بندے کو دین کی ابدیت کا بھی نہیں پتا اور وہ امت کے اندر ایک فساد برپا کر رہا ہے، جس کے اندر ہمارے ینگسٹر کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ دین تو وہ پڑھے نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بابا، وہ بندہ تو کیا بات ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا کمال کی گفتگو کرتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے جو محدثین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، جو
صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کیا، صحابہ کرام کے جو ہے وہ ذکر خیر کیا، کیا وہ اس لوگوں پہ آپ کا اتفاق نہیں ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فساد میں مبتلا کرنا ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور صحیح سمجھیں، دین کی روح کو سمجھیں کہ دین کی روح کیا ہے، ہمارا دین ہم سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے، اسے سمجھیں۔ ایسے ہی چند کلپ سن کے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کہلوانا چھوڑ دیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک، اور یہ گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس سے بندے کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے جو جمہور کا موقف ہے اس پر قائم رہنا چاہیے، جو ہمارے جمہور علماء کرام کا موقف ہے۔ اور جو بندہ ہمارے بزرگان دین کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو علماء نے لکھا جو بزرگان دین کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، علماء کو کے بارے میں جو بکواسات کرتا ہے، تو اس کا ڈر ہے کہ آخرتی وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم سے صرف مومن محبت کر سکتا ہے اور عالم سے صرف منافق بغض رکھ سکتا ہے۔ وہ حضور بتا رہے تھے جو عالم سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو عالم سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔